حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بت توڑے، اس واقعے کی تفصیل قرآن پاک میں سورۃ انبیاء میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یہ آپ نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بڑے نے کیا ہے، یہ بڑے نے کیا ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو ان سے پوچھ لو۔ یہ پہلے مرحلے کا خلاصہ ہے، تفصیل اس درس میں موجود ہے، آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی یا سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے تو سورۃ انبیاء پہلے ہے، سورۃ صافات بعد میں آتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، لیکن جو واقعات ترتیب کے لحاظ سے علماء نے لکھے ہیں، اس ترتیب کے لحاظ سے جو واقعہ سورۃ صافات میں ہے وہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں پہلے پیش آیا ہے، بتوں کے توڑنے والا بعد میں پیش آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس قوم کے کچھ لوگ آئے، اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن اس طرح کیا کہ قرآن پاک میں آیا کہ ستاروں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم والے واپس چلے گئے کہ وہ تو بیمار ہیں تو لہٰذا کیا جانا۔ یہ دو مرحلے، ان دو مرحلوں کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ تیسرا آتا ہے بخاری شریف میں، وہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے، ساتھ میں حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں حضرت سارہ۔ بعد ایک ظالم بادشاہ نے ان کو پکڑوایا اور اپنے محل میں بلایا، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میری بہن ہے۔ اور یہ بھی باقاعدہ وضاحت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے بھی فرما دیا تھا کہ وہاں پر بھی آپ سے بھی اگر یہ سوال ہوا تو یہی جواب دینا، اس لیے کہ مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے، میں نے کہا میری بہن ہے، تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان تین واقعات کا، باقی جتنی تفصیلات ہیں ان تینوں اقساط میں موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا مواقع تھے۔ خلاصہ سمجھ میں آیا آپ کو یا نہیں؟ بخاری شریف میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ثلاثہ کذبات، مگر 3 جھوٹ بولے ہیں۔ ظاہر طور پر ان کا اگر معنی دیکھا جائے اور خاص کر اردو کے لحاظ سے تو یہی بنتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب اگلی میری بات سنیں، کم از کم 2 باتیں پیش آتی ہیں جن کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا۔ خدا نہ کرے کوئی شخص اگر براہ راست قرآن پاک یا احادیث کو پڑھنا چاہے گا اور پڑھے گا، اور ایسے ہیں جنہوں نے پڑھے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، خدا نہ کرے کہ پیغمبر نے جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انوار بغیر استاد کے آئینے کے سمجھ نہیں آیا کرتے۔ یہ یاد رکھیے، چاہے آپ مانیں چاہے آپ نہ مانیں، چاہے وہ قرآن پاک ہو، میری طرف توجہ دیں، چاہے وہ قرآن پاک ہو، چاہے وہ احادیث طیبہ ہوں، چاہے کچھ اور واقعات ہوں اکابر کے، اگر آپ نے استاد سے نہیں پڑھے یا کسی معتبر عالم سے نہیں سیکھے یا نہیں پوچھے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اور ممکن ہے آپ میں سے کئی تو اس جھول سے نکل جائیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے دل میں کوئی وسوسہ بیٹھ جائے۔ لیکن کبھی خدا نہ کرے کن لوگوں نے واضح طور پر بولا ہے ثلاثہ کذبات والا۔ اچھا یہ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے انوار اپنی جگہ حق ہوتے ہیں، لیکن بغیر استادوں کے سمجھ آ جائیں یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں کبھی شک پیدا ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے زبان پر کچھ غلط الفاظ آ جاتے ہیں جو لے ڈوبتے ہیں۔ ایک بات سنیں، اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کر سنیے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی، کبھی کبھی آپ اور ہم سنبھل بھی جائیں، اللہ کریں سامنے والا کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ مثلاً اس دنیا میں ایک مثال دے رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں کچھ باتیں علماء کو ایسی نظر آئیں کہ علماء نے یہ وضاحت لکھی ہے کہ نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی ان لچھن کے ہوتے ہوئے ان باتوں کے ساتھ نبوت جمع نہیں ہو سکتی، اور دلائل تو اپنی جگہ ہی ہیں۔
اور دلائل تو اپنی جگہ ہی ہیں ختم نبوت وغیرہ کے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی کے جو لچھن ہم نے دیکھے ہیں، نبوت اور یہ لچھن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، سامنے والوں نے ہمارے علماء کی جب یہ بات سنی، دلائل پوچھے، ہمارے علماء نے دلائل دیے. کیا کیا؟ دلائل دیے. وہ دلائل ایک زمانے میں چھپے کچھ کم یا کچھ زیادہ 200 صفحے میں، ٹھیک ہے، کہ ان باتوں کے ہوتے ہوئے ہم تو اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خدا کا. ان میں ایک بات تھی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی زندگی میں جھوٹ، اس کی زندگی میں جھوٹ انہوں نے بولا بھی اور انہوں نے لکھا بھی. تو سامنے والے نے ایک جواب دیا، کئی جواب دیے. ان میں ایک جواب یہ تھا کہ دیکھو آخر بخاری شریف میں بھی تو حضرت ابراہیم کے لیے ثلاثہ کذبات کا جملہ آتا ہے. اگر بخاری شریف کی اس حدیث کے ہوتے ہوئے تم حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے ہو اور حضرت ابراہیم سچے ہو سکتے ہیں تو مرزا صاحب کو بھی سچا مانو، اور اگر ان باتوں کی وجہ سے مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو نعوذ باللہ پھر انا للہ و انا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک استادوں سے نہیں سیکھو گے سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ میں نے جمعے میں ایک مثال دی تھی. آپ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، سورۃ مریم پڑھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. یہ قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے وہ بڑے سچے تھے. کون؟ نام لکھا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. ایک لفظ ہوتا ہے صادق اور ایک لفظ ہوتا ہے صدیق. صادق سچا ہوتا ہے، صدیق بڑا سچا ہوتا ہے. اب قرآن جن کو کہے کہ وہ بڑے سچے تھے، کیا بخاری کہہ سکتی ہے کہ ثلاثہ کذبات؟ اور اگر ثلاثہ کذبات ہے اور بخاری میں یقیناً ہے تو پھر اس کا معنی وہ کیسے کیا جائے گا جو عام اردو بول چال میں بولا جاتا ہے؟ بخاری اردو میں تھی یا عربی میں تھی؟ وہ تو زیادہ ترجمہ ہوگا اس کا، ہے یا نہیں؟ اس لیے ان باتوں کو دھیان سے غور سے سنیں. خاص طور پر یہ ایسا موقع ہے کہ علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ بغیر علماء کے وجود کے درمیان میں رکھے آپ اور ہم قرآن و سنت کا صحیح فہم رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے. خدا نہ کرے کسی جھول میں مبتلا ہو جائیں. مثلا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب یہ قرآن کی آیت ہے اور ادھر دوسری طرف سے بخاری شریف کہتی ہے ثلاثہ کذبات. اب ان دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ علماء کے وجود کو نکال دو. خدا نہ کرے اگر میں کہوں کہ علماء کا تو کوئی اعتبار نہیں یا ان کے واسطے کی کیا ضرورت ہے، ان کو نکال دو، پھر اس پر تطبیق دو. لیکن عقیدہ وہی ہے، نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ہم بخاری چھوڑیں گے.